حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 15 شعبان کی رات جب میں اٹھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر موجود تھے اور پھر میری آنکھ لگ گئی، اور پھر میں جب اٹھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں تھے، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو حضور کہاں گئے؟ حضور نہیں تھے۔ میں اٹھی باہر گئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیہ میں موجود تھے۔ حضور دعا فرما رہے تھے۔ حضور نے وہاں کھڑے کھڑے فرمایا، عائشہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے۔ مدینے میں نا سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا۔ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عائشہ، آج اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، جتنے نا ان کے بال ہیں ان کے برابر میری امت کے لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ وہ رات ہے آج، وہ رات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی سن رہی تھی۔ سویرے نا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری بات ساری امت کو بتا دی۔ عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، پر حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اس رات یعنی 15 شعبان کی رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ میرے مولا فرماتے ہیں، ویسے تو رب ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہو اس کو بخشش عطا کروں، لیکن شب برات والی رات شروع ہونے سے پہلے یہ اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ مغرب کی نماز کے بعد جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف و جلال فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخشش عطا کروں، اس رات میں جو مانگو گے مل جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد مانگے گا نا تو اس کو اولاد بھی عطا کیا جائے گا، اور بڑی نعمت ہوتی ہے نا اولاد، ماشاءاللہ۔ جس کو اولاد نہیں ہے تو اس سے جا کر حضرت پوچھئے نا کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ اگر کوئی اولاد مانگے گا اس کو اولاد مل جائے گی، اگر کوئی اولاد مانگے گا اس کو اولاد عطا کیا جائے گا، اور اس رات جو بخشش مانگے گا اس کو بخش دیا جائے گا، اور جو اس رات میں عزت مانگے گا اللہ سے اس کو عزت ملے گی، اور جو جنت کا سوالی ہوگا، جو جنت کا سوالی ہوگا، ماشاءاللہ جنت کے تو بڑے بڑے مزے ہوتے ہیں، جو جنت کا سوالی ہوگا اس کو رب کریم جنت عطا کرے گا، اور جو بخشش کا طلبگار ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت یہ رات نا بہت پیاری رات ہوتی ہے۔ 10 محرم کو جاتے ہیں نا لوگ، میں منع نہیں کر رہا آپ جائیں، لیکن اس رات حضور خود گئے۔ 15 شعبان والی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان گئے ہیں۔ حضور کی نا والدہ نہیں تھی وہاں، کوئی بہن نہ بھائی نہ نہیں تھے حضور کی، نہ وہاں نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا، لیکن حضور اپنی امت کے لیے گئے ہیں۔ شب برات والی رات حضور اپنی امت کے لیے گئے، صرف اپنی امت کے لیے۔ اس رات میں نا صرف اپنے لیے نہ مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ حضرت صرف یہی نہ کہیں کہ صرف اپنے لیے روزی مانگی چلو بس میرا تو کام ہو گیا، صرف یہ کام نہ کیا کریں۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت نہ بڑی ہے۔ جب بھی مانگیں اپنے لیے بھی مانگیں اور ساری امت مسلمہ کے لیے بھی مانگا کریں، اپنے لیے بھی مانگیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی مانگیں۔ حضرت حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگا کریں۔ پیاری رات ہے نا یہ، جو بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس رات کو نا حضرت کھل کے مانگیں، جو بھی مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پہلے آسمان پر تشریف و جلال فرماتے ہیں، حضور کے صدقے جو بھی مانگو گے نا مل جائے گا، بشرط یہ کہ ارادے نیک ہو اور یقین کامل کے ساتھ۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، یقین کامل کے ساتھ آپ جو بھی مانگیں گے نا انشاءاللہ وہ آپ کو حضور کے صدقے میں مانگیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، لیکن ارادے نیک ہو اور یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ قبرستان پر جایا کریں، حضور خود گئے ہیں
قبرستان میں نا کچھ قبریں حضرت ایسی ہوتی ہیں وہ کچھ بول رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ قبریں کچھ بول رہی، کئی سال بیت گئے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا۔ کچھ ایسی قبریں بھی ہوتی ہے قبرستان میں، سال بیت جاتے ہیں کوئی نہیں آتا۔ مشکات میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قبروں والے ایسے ہوتے ہیں جیسے بیچ دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو، کہتے ہیں کبھی کبھی، اور وہ کہتے ہیں کبھی میرا بیٹا آئے میرے لیے دعا کرے، کبھی میرے گھر والے آئیں میرے لیے دعا کریں۔ کبھی تو کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں 10-15 سال گزر گئے کوئی آتا ہی نہیں، کوئی لوٹتا ہی نہیں کہ یہاں ہمارے احباب، ہمارے اہل و اقارب اور ہمارے والدین سال بیت جاتے ہیں، حضرت کوئی نہیں آتا۔ قبرستان جایا کرے۔ اس رات نا مغرب کے بعد حضور خود گئے ہیں، کوشش کیا کریں حضرت، یہ رات 15 شعبان کی رات، حضرت کوشش کیا کریں میرے بھائی، کوشش کیا کریں 15 شعبان والی رات شب برات بعد نماز مغرب قبرستان جایا کریں۔ یہ حضور کا طریقہ ہے، حضور خود گئے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ مغرب کے نماز کے بعد 15 شعبان والی رات قبرستان جایا کرو۔ حضرت میرے بھائی قبرستان جایا کرے اور دعا کیا کرے، اے مالک، اے اللہ جو اس قبرستان والے ہیں، صرف یہ نہ کہیں کہ جو میرے عزیز و اقارب اس دنیا کو چھوڑ گئے صرف اس کو معاف فرمائے، نہیں، اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اس قبرستان والے ہیں اور جو آج تک اس دنیا سے تیرے محبوب پر کلمہ پڑھنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما میرے مولا، اور ان کی بخشش فرما میرے مولا، اور اس بابرکت رات اور اپنے محبوب کے صدقے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اللہ سے دعا کیا کریں، اور جو قیامت تک کلمہ پڑھنے والے اس دنیا سے جائیں گے نا، ان کی بھی یا اللہ مغفرت فرما، دعا کیا کریں میرے اللہ۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ اللہ صرف میری مغفرت فرما، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جو بھی حضور پر کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بخشش فرما۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جو بھی حضور پر کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بخشش فرما۔ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ شب برات والی رات بہت پیاری رات ہوتی ہے، اس رات میں جتنا ہو سکے بھائی، اس دنیا میں کوئی بھی فری نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے کام تو ہوتے رہتے ہیں، ویسے تو ساری عمر پڑی ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کی کتنی عمر ہے، کس کا کتنا رزق یہاں لکھا ہے اس دنیا میں، کوئی کتنا اس دنیا میں رہے گا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی کی عمر 50 سال ہوتی ہے، کسی کی عمر 80 سال ہوتی ہے، کسی کی 5 سال ہوتی ہے، کسی کی 2 ماہ ہوتی ہے، کسی کی 10 دن ہوتی ہے۔ کوئی تو اس دنیا میں حضرت آنے سے پہلے ہی اس دنیا کو رخصت کر دیتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے۔ حضرت پتہ نہیں کب موت آنی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، یہی وہ رات ہے، یہ بخشش والی رات ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کیا کریں، اس رات میں جاگا کریں، اس رات میں عبادت کیا کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اس رات نا انسان کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ کوشش کیا کریں کہ اللہ سے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی سعادت حاصل کرے۔ اس رات میں نہ توبہ کیا کریں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے حضرت؟ جو پیچھے ہم سے گناہ ہو گئے، جو ہم نے غلطیاں کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ جو میں نے کیا، جو بھی میں نے گناہ کیے تو جانتا ہے میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو ہی بخشنے والا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے نا، مسجد نبوی میں ایک کونے میں ایک شخص تھا، دعا مانگ رہا تھا، حضور وہاں تشریف فرما تھے تو وہ دعا مانگ رہا تھا۔ وہ کیا مانگ رہا تھا؟ اس کے الفاظ ہی بڑے پیارے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تیرے در پر توبہ کر رہا ہوں سچی دل سے، سچی نیت سے، اگر تو نہیں بخشے گا تو مجھے کون بخشے گا؟ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو مجھے کون بخشے گا؟ تو ہی تو میرا اللہ ہے، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، وہ جو شخص نہ کونے میں دعا مانگ رہا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ جو بھی وہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، کیونکہ اس نے ایسے انداز میں اللہ سے مانگا ہے، اس طریقے سے مانگا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کون ہے ہمارا۔ حضرت اس طریقے سے دعا کیا کریں۔ ہر کسی کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کو تو سارے بندے ایک جیسے پیارے ہیں، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں سے پتہ نہیں کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کے ہمارے انداز سے بھی زیادہ، ہمارے خیالات سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ حضرت توبہ کریں اور جتنا ہو سکے نفل پڑھیں۔ حضرت صرف یہ اگر آپ کی وہاں دل نہیں لگتی، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تنہائی میں عبادت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، تو وہ تنہائی کی جگہ وہ تنہائی میں نفل پڑھا کریں، تنہائی میں اللہ سے دعا کریں، تنہائی میں عبادت کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تنہائی پسند ہوتی ہے، تنہائی میں اللہ سے مانگنا پسند آتا ہے، تنہائی میں اللہ سے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ ویسے تو آپ مسجد میں جائیں، بیانات سنیں، 15 شعبان والی رات تو محفل مصطفیٰ ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو درس دیتے ہیں، جائیں وہ باتیں سنیں، اچھی آپ کو باتیں سننے کو ملے گی۔ توبہ کیا کریں حضرت، دل کی گہرائیوں سے، تہ گہرائیوں سے اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ جو میں نے گناہ کیے، اے اللہ جو میں نے گناہ کیے پوری زندگی میں، حضرت پوری زندگی میں، ساری زندگی میں جو میں نے گناہ کیے، یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، اے میرے کریم رب مجھے بخشش عطا فرما اور میری توبہ میں اخلاص عطا کر، اے میرے اللہ میری توبہ قبول فرما، تو ہی تو میرا رب ہے، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کہاں جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اپنا اور اپنے حضور کا فرما بردار بنا۔ حضرت یہ دعا کیا کریں، اور ایسا نہ ہو رات میں توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، صبح کو پھر سارے وہی کام جو پہلے تھے، ایسا نہ کیا کریں۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب خود کو بدلنا ہے۔ توبہ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اب خود کو بدلنا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے رات کو عبادت کی، نوافل پڑھیں، اللہ کو راضی کیا، توبہ کی، پھر وہ صبح کو سارے وہی کام جو پہلے تھے، تو پھر تو توبہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ حضرت توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ خود کو بدل دیا جائے، خود میں ایک چینجنگ نظر آنی چاہیے، خود کو اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ میں ابھی توبہ کر کے آیا ہوں، اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس پر تمہارا کرم ہے۔ تو پھر حضرت خود کو بدلنا چاہیے۔ جو گناہ ہو گئے، انسان خطاؤں کا گھر ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں حضرت، جب نہ توبہ کی تو معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، خود کو بدلیں حضرت۔ اے میرے بھائی، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ توبہ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، جو پہلے میں نے غلطیاں کی اب میں وہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو توبہ کا تو یہی مطلب ہوا کہ بعد میں خود کو بدل لیں، خود کو بدل ڈالیں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں، یہی توبہ کا یہی مطلب ہوتا ہے۔